الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سعادت کی بات ہے کہ اگر کوئی امتی ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ پاک 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایک مرتبہ سلام بھیج دے، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، سلام نازل فرماتا ہے، سعادتیں ہی ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، درود بھی ہو، سلام بھی ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی ہے، سلام بھی ہے۔ آسانی کے لیے عرض کر دوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ درود پاک بھی ہے، سلام بھی ہے۔ جو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے، آپ درود پاک پڑھیے، ساتھ صلاۃ والسلام بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ پاک کا کرم بھی شامل حال ہوگا، انشاءاللہ سلام بھی اللہ پاک کا شامل ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر جمعۃ المبارک کو ہم کسی ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ پاک کے ایک بڑے پیارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کہ جن کی آواز، اتنی پیاری آواز اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، اس آواز میں اتنا سوز تھا، اور پرسوز آواز، دل کو چھو جانے والی آواز، کہ جب آپ تلاوت فرماتے، زبور شریف کی تلاوت فرماتے، تو یوں کہ پرندے بھی رک کر آپ کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے، پہاڑ بھی آپ کی تسبیح کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ وہ نبی علیہ السلام کہ جنہیں اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا، یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، موم کی طرح نرم کر دیا، جیسے چاہیں آپ اسے اپنے ہاتھ سے لوہے کو گھما سکتے، کوئی بھی چیز بنا سکتے۔ پھر آپ نے اپنا ذریعہ معاش زرہ کو بنایا، اس طرح کی، یعنی اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، بادشاہ بھی ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے آپ گھر کا گزر بسر کرتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کہ جن کا عدل مشہور ہے، وہ نبی علیہ السلام جن کا انصاف مشہور ہے، وہ نبی علیہ السلام کہ جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، جن کا دن عدل و انصاف میں گزرتا ہے، جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جن کا دل اللہ کے شکر سے ہمیشہ راضی رہتا ہے، اللہ کے شکر کی طرف جھکا رہتا ہے، وہ نبی علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنا خاص فضل فرمایا، اپنا خاص کرم فرمایا، اور کسی نبی علیہ السلام کو کوئی معجزات عطا فرمائے، کیا معجزات عطا فرمائے؟ اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا،
اور پھر اس لوہے کو آپ جیسے چاہتے ہیں گھماتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم آپ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی ہستی بڑی پیاری ہستی ہے، وہ ہستی کہ جن کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ عدل کی بات بھی کریں گے، انصاف کی بات بھی کریں گے، آپ کی زبور شریف کی تلاوت کی باتیں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے بچوں کی پیاری پیاری ویڈیوز بنا کر بھی بھیجیں گے۔ 0308262600 واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس نمبر پر اپنے بچوں کی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں۔ سبق کیا ہوگا انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پر آپ ہمیں وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، لکھ کر میسیج بھیج سکتے ہیں، ٹاپک پر کچھ کہنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہوگا، اگر آپ کلام سننا چاہیں، کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہوگا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پیارے پیارے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عدنان چشتی صاحب کو۔ سید قذافی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مرحبا قذافی شاہ صاحب، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے خلیل بھائی؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے طبی طور پر کوئی مشورہ بھی لینا ہو تو انشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی آپ کو مشورہ بھی دیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ العرفان، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے، اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جا یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، قوم و ملک کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات دھندا سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہیں وہ حب جا کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً سے پیشتر اسے اس سے چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، یعنی آخرت کے جو انعامات ملنے ہیں اس سے محروم رہتا ہے، مل نہیں سکتے اسے، اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت بن سکے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں خود پسندی، حب جاہ، اس سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں ہم سب کا اللہ پاک مقدر فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے جو آپ نے بچوں کی پیاری سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجنی ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے ہم کلام بھی سنیں گے، اور ٹاپک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کی ویڈیو بنا کر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے 9 بجے سے پہلے 0308262600 اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دینی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے خلیل بھائی کی طرف، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو سلام
چاہتا ہے تو پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد تہادی شان والے عرشات جان والے تہادی شان والے عرشات جان والے جان والے تہادی شان والے عرشات جان والے کڈا سونا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اونچائے مقام تیرا اونچائے مقام تیرا کڈا سونا نام تیرا اونچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے سنانے والے آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے سنانے والے آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے تھا دیشان والے عرشات جانے والے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے بیریاں دے پیراں تلے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے بچھانے والے چادرا بچھانے والے چادرا بچھانے والے کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں شان تیرے بلے بلے شان تیرے بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے بیریاں دے پیراں تلے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے بچھانے والے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے تھا دیشان والے عرشات جانے والے تذکیر نعام تیرے تذکیر نعام تیرے ہندے صبح شام تیرے ہندے صبح شام تیرے تذکیر نعام تیرے تذکیر نعام تیرے ہندے صبح شام تیرے ہندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے جگانے والے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے جگانے والے قسمتاں جگانے والے
قسمت جگانے والے تھا دیشان والے عرشات جانے والے صدا بے سہاریانو صدا بے سہاریانو ہمارے ہماریانو ہمارے ہماریانو صدا بے سہاریانو صدا بے سہاریانو ہمارے ہماریانو ہمارے ہماریانو ماڑیاں بیچاریانو سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے لانے والے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے تم اس کے طرف دار تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل صدا بے سہاریانو صدا بے سہاریانو ہمارے ہماریانو ہمارے ہماریانو ماڑیاں بیچاریانو سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے لانے والے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے بھلا تم پہ کروڑوں درود صدا بے سہاریانو ہمارے ہماریانو صدا بے سہاریانو ہمارے ہماریانو ماڑیاں بیچاریانو سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے لانے والے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے تاہاں دی شان والے عرشات جانے والے دل دی آس پوری ہوئے دل دی آس پوری ہوئے دور تیری دوری ہوئے دور تیری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے ایک تاگ مدینے جاوڑے دی کوئی دل وچ حسرت اور نہیں بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال
حال میرے پر نہیں، تو ساوی تیرا میں تھو بڑی دور لالیا صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، دل دیا سے پوری ہوئے دور تیری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزتے بلانے والیا روزتے بلانے والیا بلانے والیا روزتے بلانے والیا روزتے بلانے والیا تھا دیشان والیا عرشاں پہ جانے والیا جانے والیا تھا دیشان والیا عرشاں پہ جانے والیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے یقیناً تمامی انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر کچھ بھی نہ بناتا، زمین آسمان کچھ نہ بناتا، دن نہ بناتا، رات نہ بناتا، لوح نہ بناتا، قلم نہ بناتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ آج جو دنیا کی ہمیں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، یہ گرتی آبشاریں پیغام دیتی ہیں کہ ہم صدقہ حضور کا ہیں، یہ پہاڑوں کا رعب ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم صدقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ لہلہاتے کھیت ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا یہ حسن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ کھلتے پھول، یہ گلشن یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ حسن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا دومن ہے، یہ ہمیں دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بادل، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، کچھ بھی ہے، یہ سب پیغام دیتے ہیں کہ یہ صدقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی انشاءاللہ دنیا بھی بھلی ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی بھلی ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ہوگی۔ تو اپنے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا کیجئے۔ محبت ہے، ایک مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اللہ کرے کہ اس محبت میں کبھی کمی نہ آئے، اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ حضور جان عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھیے، نعت شریف سنیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام میں ایک بڑی پیاری شخصیت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو اس وقت کے جو بڑا سرکش تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا، اس سرکش کو کیا آپ نے شکست دی، اور اللہ پاک کے نام کو، اللہ پاک کی وحدانیت کو، اللہ پاک کی توحید کو، اس پیغام کو آگے بڑھایا، اس پرچم کو آپ نے بلند کیا، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔
اللہ اکبر. آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، آپ کا تقوی اپنی جگہ مثال ہے. آپ کے پاس پوری سلطنت ہے، بادشاہت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی زندگی کس مبارک انداز میں گزر بسر ہوتی ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آگے چل کر اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کریں گے ایک مرتبہ پھر کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. مزید بھی آپ نے پروگرام مکمل دیکھنا ہے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آپ نے بنانی ہے. 0308262600 اس نمبر پر آپ نے ہمیں بچوں کی ویڈیوز واٹس ایپ کرنی ہے. جو چھوٹی بچیاں ہیں کوشش کیجئے کہ ان بچیوں کی عمر 7 سال سے کم ہو. ایسی بچیوں کی ویڈیوز آپ ہماری طرف بڑھا سکتے ہیں. کسی کلام کی فرمائش بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے. آپ مبلغین سے ٹاپک پر کچھ بات کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے. اللہ پاک سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر سبق دہرا لیتے ہیں. آج کا سبق کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور میں ماجد بھائی کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف ہم ماجد بھائی سے انشاءاللہ ہم لیں گے. آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی، آج کا سبق ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہو سکے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، بچوں کو یاد بھی کروائیے. اور جو سبق میں عرض کروں گا روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بیان کر رہے ہیں، اسے یاد رہے تو اس کا بھی کوئی اہتمام کیجئے. گاہے بگاہے بچوں سے سنتے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جو سبق یاد کیا ہے، ویڈیوز آئی ہیں ہمارے پاس، وہ سبق انشاءاللہ بچوں کو راسخ بھی ہو جائے گا. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا ماجد بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور مقصد مبعوثیت جو رہا وہ لوگوں کی ہدایت رہا جی، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی ترغیب دلانا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصد رہا مبعوثیت کا، ان کو ڈرانا. انہی میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام. ڈرانے سے کیا مراد ہے حضور؟ جی، ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی گناہ کرنا، اور جو گناہ تو نہیں، یہاں پر جو کفر ہے اس کے اوپر ملنے والے عذاب سے، عذاب الہی سے ڈرانا اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا. جی، انہی میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے بہت پیارے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. آپ کا نام مبارک جو ہے وہ داؤد ہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. تقریباً 10ویں یا 11ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے جاتا ہے کی طرف. اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اوصاف اور خوبیوں سے نوازا. جی، آپ کی آواز مبارک کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آپ کی تلاوت زبور اس انداز کی ہوا کرتی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پرندے سنتے رہتے اور اپنی جو بھوک تھی اس کو بھول جاتے، حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. ایسی آپ خوبصورت تلاوت زبور فرمایا کرتے تھے. جی، اسی طرح آپ کی دیگر اوصاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، کمال کا علم عطا فرمایا، حکمت و دانائی عطا فرمائی. جی، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور لمبی داڑھی والے تھے. جی، سب لمبی داڑھی ہونا اور گھنی داڑھی ہونے میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. بالکل ایک ہوتے ہیں گھنی داڑھی والے. جیسے آپ کی داڑھی کیسی ہوگی آپ بتائیں. گھنی داڑھی ہوتی ہے بسا اوقات جیسے ایک یوں چہرے پہ بھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی داڑھی لمبی ہوتی ہے. جو تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی تھی، داڑھی مبارک، وہ لمبی تھی اور بہت خوبصورت نظر آیا کرتی تھی. بے شک آپ اللہ پاک کے نبی تھے. اسی طرح ہم تو حضور ان کے غلام ہیں، ہماری نسلیں بھی ان کے غلام ہیں. وہ تو یوں کہیں کہ بے مثال ہستیاں ہیں. ہم تو اپنے یعنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے بسا وقت نا ایسا عدنان بھائی
خوف آ رہا ہوتا ہے کبھی سمجھانے کے لیے بھی نا کہ لیکن پھر ہمیں وہی والی بات یاد آتی ہے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی جا نہیں بولن دی. ان کی شان ہی ورا الورا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کا یہی ہمارے سیکھنے کے لیے کہ ان کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی، لمبی داڑھی تھی. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی شریف سجائیں. گو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی داڑھی شریف سجائی، ان کے چہرے مبارک پر بھی داڑھی مبارک تھی. یہ بھی پیغام ہے، ان کی بھی ایک ادا ہے. لیکن چونکہ ہم پر ہماری شریعت لازم ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ایک مٹھی، کم از کم ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ داڑھی کہاں سے شروع ہوگی، اس کا پھر پورا ایک کلام ہے. بہرحال پوری ایک مٹھی داڑھی شریف ہونا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر لازم ہے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ ہم پر نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کریں انشاءاللہ. آپ کی بات پر ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات کوئی چیز جو ہے نا بیان کرتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کا ذکر ہے یا ہاتھ مبارک کا ذکر ہے، تو وہ اس کی علامت نشانی بتا کے، چونکہ اپنے ہاتھ سے مثال دے رہے ہوا کرتے تھے، تو اس کے فوراً بعد کہا کرتے تھے میری انگلیاں، میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، وہ تو انہی کی عظمت، انہی کی شان اور انہی کا ہاتھ مبارک تھا. تو بعض اوقات ظاہر میں جو ہے یوں ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک عمل و طریقہ یہ ہے کہ وہ ساتھ وضاحت اور صراحت کر دیا کرتے تھے کہ میری انگلیاں ان جیسی نہیں ہے. کیا بات ہے! یہ ہماری داڑھی شریف ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہماری داڑھی شریف ان کی داڑھی شریف جیسی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی داڑھی شریف تو نہیں ہے. اللہ اکبر. جی، اسی طرح جو داڑھی ہے وہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. تو تقریباً حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سرخ چہرے والے تھے، نرم و ملائم، اور آپ کا جو ذریعہ معاش رہا، سورس آف انکم جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ پگھل جایا کرتا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، تو اس لوہے سے آپ زرہیں بنایا کرتے تھے اور زرہیں بنا کر اس کو فروخت کیا کرتے تھے، اس کی سیلنگ کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا جو ذریعہ معاش رہا کرتا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ ذریعہ معاش رہا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہ ذریعہ معاش رہا. یہاں یہ بات سیکھنے کی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو بادشاہت عطا ہوئی ہے، اور بادشاہت عطا ہونے کے باوجود کسب حلال کے لیے اپنے ہاتھ سے کما کر خود آپ جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. چاہے تو بہت سب کچھ ہے دنیا میں، کیا کچھ نہیں ہے نبی کے لیے، اور نبی تو وہ ہے جو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور معجزات بھی عطا فرمائے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ آتا ہے کہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ جو ہے زبور شریف کی تلاوت بہت تیزی سے فرمایا کرتے تھے، کہ آپ بہت جلد اس کو ختم فرما لیا کرتے تھے. تیزی نہیں، ختم فرما لیا کرتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. وہ اس طرح کہ آپ گھوڑے کو تیار ہونے کا حکم دیتے، تو جب وہ گھوڑا تیار ہوتا آپ حکم دیتے وقت اسٹارٹ کرتے تلاوت زبور، اور اس کی رکاب پر پاؤں ڈالتے وقت آپ کی تلاوت زبور ختم ہو جایا کرتی. یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہاں پر وسوسہ آ سکتا ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ شیطانی وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عادتاً ممکن ہی نہ ہو، اور نبی اگر وہ ظاہر کر دے، جو محال ہو، جو عادتاً ممکن نہ ہو، تصور نہیں ہوتا جس کا، وہ اگر نبی سے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اسی طرح یہ تو اللہ پاک کے نبی ہیں، اور اللہ پاک کے جو نبی ہوتے ہیں وہ غیر نبی سے افضل ہوتے ہیں. نبی کی تو شان ہی بہت اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے. حتیٰ یہاں اگر بات کی جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو صحابی ہیں اور نبی سے افضل کوئی صحابی بھی نہیں ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی تلاوت قرآن پاک اس انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک رکاب پر پاؤں ڈالا کرتے تھے، اور دوسری رکاب پر پاؤں ڈالنے سے پہلے، یعنی پہلی رکاب پر ڈال کر آپ تلاوت قرآن سٹارٹ فرمایا کرتے تھے، اور جب دوسری رکاب پر پاؤں ڈالتے تو اس سے پہلے آپ تلاوت قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے. یہ آپ کی کرامت تھی. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سے زائد معجزات عطا فرمایا، اور یہ آپ کا کچھ مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے متعلق مزید بھی اگر تفصیل سے کسی نے مطالعہ کرنا ہو، اور کرنا بھی چاہیے ہمیں، تو بہت ہی پیاری کتاب ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت الانبیاء کے نام سے، تو اس میں چیپٹر ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہاں سے مطالعہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اللہ پاک ہمیں مطالعہ کرنے کی، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً انبیاء اکرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا شرف عطا فرمایا، بڑا کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر بات ہوئی شاہ صاحب کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، اور بڑی پیاری آواز میں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا آپ۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے، اوصاف سے نوازا تھا، اور ایک بہترین جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے بڑی پیاری اور سریلی آواز آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جی، کہ جو کسی اور کو عطا نہ کی گئی۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے، اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جتنی خوبصورت آواز سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سنتے، اور تلاوت سننے میں اس قدر محو ہو جاتے، اس قدر گم ہو جاتے، مگن ہو جاتے کہ انہیں کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض بھوک و پیاس کی وجہ سے ان کی جان ہی نکل جاتی۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری قراءت سنی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو نبی رحمت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری قراءت سنی، جی، پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رات تمہاری قراءت سنی، بلا شبہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے آپ کا معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کر پڑھتا۔ واہ واہ، کیا تو بات۔ دیکھیں یہ جو لحن ہوتا ہے نا، کسی کی اچھی آواز ہونا، سریلی آواز ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے کوالٹی کسی کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ آواز تو ظاہری بات ہے کہہ دیں کہ بولنا تو ہوتا ہے، لیکن کسی کی آواز موٹی ہوتی ہے، کسی کی آواز بھدی ہوتی ہے، یہ آواز۔ لیکن اب جیسے ہمارے بہترین قاری صاحبان ہیں، ہمارے نعت خواں ہیں، جیسے ہمارے خلیل بھائی تشریف فرما ہیں، اب جس طرح سے اچھے انداز میں یہ ثنا خوانی یا نعت خوانی کر سکتے ہیں، اشعار پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ایک لحن دیا ہے، آواز دی ہے، آواز میں ایک سر دیا ہے۔ تو اب یہ کوالٹی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی ہے نا، تو اللہ کا ان پر خاص انعام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھیں، اللہ نے ان کو کوالٹیاں عطا فرمائی ہیں،
ان کوالٹیز کو انہوں نے تبلیغ دین کا اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. جی یعنی بندوں کو اپنے رب عز و جل بارگاہ میں اس کی معرفت کے لیے، اس کے قرب کے لیے حصول کا ذریعہ بنایا، نیکی کی دعوت دینے کا ذریعہ بنایا. تو اگر کسی کی آواز اچھی ہے جی بڑی نعمت ہے. یہ بھی ہے داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے. بہرحال آواز بڑی اچھی تھی. اچھا جی آپ بات مکمل فرمائیں. آواز بڑی اچھی تھی. تو اللہ نے جن جن کو یہ سر اچھا عطا فرمایا ہے، لہن اچھا عطا فرمایا ہے، گلا اچھا عطا فرمایا ہے، آواز اچھی عطا فرمائی ہے، تو اب کیا ہے اس کو نیکی کی جو ہے وہ کام میں استعمال کرنا چاہیے. آپ تلاوت قرآن پاک اچھی قرات کرنا سیکھ جائیں، قاری قرآن بن جائیں، بہترین اپنی قرآن کی تلاوت کر کر کے خود کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ خود تلاوت کریں، اس کا سرور حاصل کریں، پھر گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ، پھر محافل وغیرہ میں بھی تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ. تو یہ آپ کی جو آواز ہے وہ لوگوں کو قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے قریب کرنے والی بن جائے. ایسے ہی نبی رحمت علیہ السلام کی ثنا خوانی کریں، عشق رسول علیہ السلام کا پیغام عام کرے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ انشاءاللہ الکریم اس میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا بعضوں کی آواز اچھی ہوتی ہے تو اب کیا ہے شیطان جو ہے نا وہ ان کو کسی اور طرف لے جاتا ہے. وہ گانا بجانا، موسیقی، اس طرف جو ہے نا وہ سلسلہ چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو محافل موسیقی ہے، یہ لہو و لعب کی جو محفلیں ہیں یہ درست نہیں ہیں. اور یہ جو سب سے پہلے سمجھ لے کہ جو انوینٹر ہے نا اس کا، یہ محفل موسیقی سجانے کا، تو یہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شیطان ملعون نے یہ کام کیا. کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی، اور آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے. جب آپ تلاوت کرتے تھے تو لوگ آپ کے قریب آتے تھے. تلاوت جو ہے وہ تلاوت زبور سننے کے لیے ایک سوز و گداز کی کیفیت ہوتی تھی. لوگ زار و قطار رویا کرتے تھے، مطلب ایسے محو ہوتے تھے. تو ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ اللہ کے قریب آتے تھے. اللہ کے نبی قریب ہے، اللہ کے نبی نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے. جی تو وہ معرفت الہی، قرب الہی نصیب ہوتا تھا. اب شیطان نے بولا ادھر سے کیسے روکے؟ تو اب کیا ہے اس نے لہو و لعب کی محفل، موسیقی، آلاتی موسیقی ایجاد کیے، اور یوں گانا بجانے کا اس نے اہتمام کیا، تاکہ لوگ داؤد علیہ السلام جو پیاری آواز میں، خوبصورت آواز کے اندر جو ہے وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ کے کلام سے یہ غافل ہو کر جو ہے وہ اس طرف لگ جائیں. تو شیطان نے یہ کام شروع کیا. تو اب اگر کوئی یوں بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب بول دیتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو بھائی موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر اللہ کرنا، یہ روح کی غذا ہے. اس کو تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمانا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا جو چین ہے، سکون ہے، جو روح کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. چونکہ روح کا تعلق اللہ پاک سے ہے نا، کہ ہم یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر تھے. عالم ارواح میں جو اللہ پاک نے میثاق بھی لیا ہے قرآن پاک میں، جس کو ذکر کیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جو میثاق لیا گیا، ایک اس کو، اور پھر دوسرا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جس میں اللہ پاک نے ساری روحوں کو جمع کیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم یہاں اس جگہ آنے سے پہلے ہم کسی اور مقام میں تھے. تو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. عرض کیا اللہ میں آواز تو دوں لیکن میری آواز تو کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا آپ آواز دیں، پہنچائے گا آپ کا رب. پھر کہاں تک پہنچی؟ فرمایا کہ جو حیات تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ماؤں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے بھی. مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے بھی سن کر لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی ہے. تو ہم یہاں پر آنے سے پہلے کسی اور جہان میں تھے، ہمارا تعلق وہاں پر تھا، اور پھر وہاں پر ہم یہ ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق. اور پھر جب ہم یہاں پر آئے ہیں اس دنیا میں تو ایک وصال ہے نا، ایک جدائی تو ہے. تو اب یہ جو جدائی ہے تو پھر اس روح کو طلب ہوتی ہے کہ مجھے غذا دی جائے. روح کی بھی غذا ہے، روح بھی چاہتی ہے کہ مجھے کچھ دیا جائے. اور روح کی غذا کیا؟ اللہ کا ذکر.
اللہ پاک کی یاد، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر ہی تو اطمینان ملتا ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ شیطان کے ڈھونسلے ہیں. شیطان یوں موسیقی کی طرف لگا کر اور یوں نعرے لگا کر، یہ موسیقی جناب روح کی غذا ہے، تو یہ گانا روح کی غذا، کوئی روح کی غذا نہیں ہے. یہ بالکل روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہ تو روح کو برباد کرنے والا ہے، روح کو بے چین کرنے والا ہے، روح کے چین، دل کے سکون کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. آپ پڑھیں، ایک طرف یہ والی کیفیت اور دوسری طرف وہی بندہ کہ جو ان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ان آفات میں پڑا ہوا ہے، وہی جب بندہ قرآن کھولتا ہے. کئی ایک افراد جن کی زندگیاں چینج ہوئی ہیں، جو دینی ماحول کی طرف آئے ہیں، آپ ان کی زندگی اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ واضح پیغام دیں گے کہ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ وہاں سکون ہے. کوئی سکون نہیں ہے وہاں پر. ہم وہاں پر رہ کر بھی، شہرت بھی، پیسہ بھی، سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا. سکون کہاں ملا؟ کہا جب ہم نے اللہ کا قرآن پکڑا ہے، جب ہم نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، جب ہم نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا ہے، جب ہم نے دین سیکھا ہے، جب دین کی طرف آئے تو پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ روح کی جو غذا ہے، سکون ہے، وہ اللہ پاک کے ذکر میں ہے. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا، یہاں پر عدنان بھائی، یہ جو ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان ہوئی ہے، یہاں سے ایک بڑا پیارا پیغام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے الفاظ کیا ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاتے ہیں، ان کی قرات سنتے ہیں، صبح آ کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں. انہوں نے جو عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کر پڑھتا. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی ادائیں ہیں. کیا کہیں گے؟ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں بہت جلدی فرمایا کرتے تھے. ان کا انداز یہ بھی ہوا کرتا تھا، جس کام میں اللہ کے اگر کسی کام کے کرنے میں نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے، اس کو کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے. اور کسی کے چھوڑنے میں اگر نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگایا کرتے تھے، فوراً نبی پاک علیہ السلام کی رضا مقصود ہوا کرتی تھی. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکان کو دیکھا اور سرکار علیہ السلام نے معلومات کی کہ بھئی یہ کس کا ہے. بتایا گیا کہ فلاں شخص کا ہے. تو اگلے دن جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے اعراض فرمایا، چہرہ انور کو پھیر لیا. انہوں نے پھر سلام عرض کیا تو پھر چہرہ انور کو پھیر لیا. اب پوچھا کہ معاملہ کیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تو پتہ چلا، بتایا گیا کہ کل سرکار علیہ السلام یوں تشریف لے کر گئے تھے اور آپ کے مکان کو دیکھا ہے. اب آپ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے نہ تو حکم دیا مکان کو گرانے کا اور نہ اور کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ بھئی اس کو گرا دیا جاتا تو یہ اچھا تھا. کچھ نہیں ارشاد فرمایا تھا، صرف اعراض فرمایا ہے ان کے حاضر ہونے پر. اور انہوں نے یہ جانا، یہ سمجھا کہ وہ جو چیز ہے، وہ جو مکان ہے، وہی اعراض کا سبب ہے، ذریعہ ہے. فوراً جا کے اپنے گھر کو برابر کر دیا، گرا دیا. نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جائیں. اور اس کے اندر کتنا جو ہے وہ ایک اور شخص انصار کا ایک بچہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو اس کا مبارک انداز یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور علیہ السلام نالین شریف اتارتے تو وہ آگے بڑھ کے نا حضور علیہ السلام کے نالین شریف اٹھا لیتے. ان کو بعض روایات میں یہ ہے کہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا اور بعض اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیتا. جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگتے تو آ کے جو ہے نا وہ نالین شریف رکھتے. تو ایک دن ایسا ہوا، ایک یا دو دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب دوبارہ تشریف لے جانے لگے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں پہنا دوں آپ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟
تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں بھی اس سے راضی ہوں تو بھی اسے اپنی رضا عطا سبحان فرما دے. اللہ، واہ واہ واہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو بچے بھی اس بات کے خوگر رہا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا کام کیا جائے, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں, تو جس سے اللہ کے محبوب راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے. یعنی یہاں پر شیطان کے وسوسے کی آپ نے کاٹ کی ہے عدنان بھائی, کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو معاذ اللہ پھر وہ کہیں اور لے کر کوئی چلا جائے یا شرک کی طرف لے کر جائے, تو ایسا نہیں ہے, چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یہ اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں چاہوں گا خلیل بھائی شعر بھی سنا دیجئے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. علیہ وسلم. عدنان بھی ہمارا ٹاپک حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے چل رہا ہے. میں چاہوں گا حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا داود علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرے ہیں طالوت نام کے, اور اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم و جابر اور بہت طاقتور, اتنا طاقتور تھا, اتنا جسیم تھا, یعنی ظاہری اعتبار سے اس کا جثہ اتنا بڑا تھا, 4-5 من کی تو وہ سر پہ ٹوپی رکھا کرتا تھا, اللہ اکبر, لوہے کی جو ٹوپی ہوا کرتی تھی. تو اس سے اندازہ لگا لیں اس کا اپنا وزن, طاقت اور قوت کتنی ہوگی. تو یہ جو جالوت بادشاہ تھا یہ بڑا ظالم و جابر تھا. اسی زمانے میں جب یہ جالوت بادشاہ تھا تو, اور اس کی قوم بھی ایسے ہی بڑے لہیم شہیم لوگ ہوا کرتے تھے, تو اس کی ایک فوج تھی پوری. تو اس زمانے میں حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا کم سنی کا زمانہ ہے, ابھی آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی. تو جو طالوت بادشاہ تھے, جو نیک بادشاہ تھے, انہوں نے یہ جو جالوت تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کیا اور اپنی فوج کو تیار کیا, اور پھر ساتھ میں ایک اعلان کیا کہ جو بندہ یہ جالوت بادشاہ کو قتل کرے گا میں آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا, اور اپنی شہزادی جو بیٹی ہے اس کا نکاح بھی اس بندے کے ساتھ کر دوں گا. تو اس زمانے میں یہ وہاں یوں کہہ لیں کہ اس طرح کا رواج تھا, راج تھا ایسا. تو حضرت سیدنا داود علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کم سنی کا زمانہ تھا. اچھا ظاہری طور پر جو ہے وہ مال و اسباب بھی اتنے نہیں تھے حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, لیکن ظاہر سی بات ہے ظاہری مال و اسباب کے رب کی رضا ان کے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت انہیں حاصل ہے, اس لیے سب کچھ ان کے پاس تھا, دنیا ان کی محتاج ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضرت جالوت نے, جو طالوت تھے, انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارادہ فرمایا کہ میں بھی جہاد کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے شرکت کروں. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر پر روانہ ہوئے. جب آپ گھر سے نکلے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید جس کے ساتھ ہوتی ہے نا, تو پھر اللہ کریم اسباب بھی ویسے ہی پیدا فرما دیا کرتا ہے. تو آپ نے جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے, سفر شروع کیا, تو ایک پتھر جو ہے نا اس کے قریب سے آپ کا گزر ہوا, تو اس پتھر نے خود آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا. اللہ کریم نے قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور اس پتھر نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے, میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں. اللہ اکبر. تو آپ نے اس کو اپنے جو ہے وہ تھیلے میں رکھ لیا. تھوڑا سا مزید چلے تو ایک اور پتھر سے صدا آئی, حضور مجھے بھی اٹھا لیجئے, میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بھی اٹھا لیا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا. کچھ دور اور چلے تو ایک پتھر سے اور صدا آئی,
کہ آپ مجھے بھی اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں، یعنی میرے ذریعے ہی وہ قتل ہوگا۔ اللہ کریم نے گویا اس پتھر پر لکھ دیا ہے کہ یہ اس کا قاتل ہے، یہ قتل کا سبب بنے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بھی اٹھا کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا، تینوں کو رکھ لیا۔ جب میدان جنگ کے اندر پہنچے، ادھر سامنے جو ہے وہ جالوت کی فوج تھی، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا والی السلام نے، وہ جیسے پہلے جو ہے لوگ ابھی بھی غلیل سے شکار کیا کرتے ہیں پرندوں کا، تو وہ پہلے زمانے میں اس کو گوپھن کہا جایا کرتا تھا، یعنی غلیل تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا سا غلیلا ہوتا ہے، منجنیق بھی کہتے ہیں اس کو۔ منجنیق تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، یعنی کچھ افراد مل کے اس کے اندر پتھر رکھتے ہیں، بڑا پتھر رکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ تو گوپھن یوں کہہ لیں کہ تھوڑی غلیل سے تھوڑا بڑا، جس کے اندر بڑا پتھر جو ہے وہ آ سکتا ہے، غلیل میں چھوٹا سا غلیلا آتا ہے، تو چھوٹا سا پتھر آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر رکھ کے نا اس کو آپ نے نشانے پر مارا، تو یہ تینوں جو تھے پتھر وہ جالوت کے کوئی ناک پہ لگا، کوئی کھوپڑی پہ لگا، کوئی دماغ میں لگا، اور اس طرح اس کا بھیجا جو تھا نا وہ پھٹ گیا اور یہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس کو گھسیٹا، اور جو طالوت بادشاہ تھے، جو نیک دل بادشاہ تھے، ان کے پاس جو ہے وہ آپ جالوت کی لاش کو لے آئے۔ یوں بادشاہ نے آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دی، اور اسی طرح جو ہے وہ بیٹی کا جو نکاح تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت سیدنا یہ ابتدا تھی، جو ظاہری حکومت تھی اس کی یہ ابتدا تھی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ پھر کیا ہوا، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا، تو یہ جو حضرت طالوت تھے ان کا انتقال ہوا، اور جو آدھی مزید سلطنت تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ یوں پورے کے پورے ملک کے آپ بادشاہ بن گئے۔ اور پھر اتفاق ایسا، اچھا اس زمانے میں یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہی کو اللہ پاک نے یہ عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے کہ جس زمانے میں آپ ہیں تو آپ ہی نبی ہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ اور پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض اوقات ایک بستی میں ایک نبی علیہ السلام، دوسری بستی میں، دوسرے شہر میں دوسرے نبی علیہ السلام، اور تیسری بستی میں تیسرے نبی علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں اس جگہ پر حضرت شمویل علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ ان کے وصال مبارک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ علیہ السلام وہ پہلے فرد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے اور ساتھ میں نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے یا نبی ہوا کرتے تھے، یعنی نبی بادشاہ نہیں ہوا کرتے تھے اور بادشاہ نبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ دونوں جو ہے وہ شرف عطا فرمائے، بادشاہت کا تاج بھی عطا فرمایا اور نبوت کا تاج بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو جالوت کے قتل کا واقعہ ہے، اس کو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 251 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ علم بھی اللہ کریم نے آپ کو منفرد عطا فرمایا اور ساتھ حکومت بھی اور نبوت بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہاں عدنان بھائی یہ ارشاد فرماتے ہیں لفظ داؤد ہے داؤد ہے یا دونوں ہی پڑھے جا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو لفظ ہے نا جی وہ ہے داؤد جی، تعالیٰ داؤد، کیونکہ بہت سارے افراد جو ہے نا ہمارے ہاں اصل میں رائج ہے، ہمارے ہاں میں جو رائج ہے نا وہ قرآن مجید میں اس پر الٹا پیش ہے واو پر داوودا جی، یہ داودو، اور اردو میں ہمارے ہاں الٹا پیش نہیں لکھا جاتا، اس پر حمزہ لکھا جاتا ہے واو پر، تو اس کو داؤد پڑھا جاتا ہے۔ تو اردو میں داؤد ہے اور عربی میں داوود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو ہم فالو کریں گے قرآن پاک کو ہی، اردو میں پڑھا جائے تو یہ بھی کہیں تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے، جیسے تورات اور توریت جی قرآن مجید میں جو ہے وہ لفظ اور ہے، اور اردو میں ہمارے ہاں جو رائج ہے اس کو توریت جو ہے وہ رائج ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کچھ میسج ہیں، میسج لے لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی میری والدہ کو جگر کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، شوگر بھی ہے، برائے مہربانی
والدہ کے لیے دعا بھی کر دیں, کوئی علاج بھی بیان کر دیں. اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے, آمین جی. اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے, تمام بیماریاں اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے. نام ہے محمد امجد رضا اور کلام سننا ہے ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے. اچھا جی, ایسا شعر بھی سنا دیجئے جس میں لفظ عجب آتا ہو. ایک یہ فرمائش بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کولڈ ڈرنک پینے سے گلا درد ہو تو اس کا کیا علاج ہے, گلے میں درد اگر ہو جائے. عجب پر شعر سنا دیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. میرے ذہن میں یہی شعر تھا شاہ صاحب, آپ نے لے لیا. خلیل بھائی آپ عجب عجب نہیں کہ لکھا نوح کا نظر, واہ جو نقش پا کو جو نقش پا کا لگا لوں غبار. غبار آنکھوں میں, واہ واہ سبحان اللہ. جی عجب عدنان بھائی. شاہ جی جو عجب میرے ذہن میں تھا نا وہ شاہ صاحب نے سنا دیا. میرے ذہن میں بھی یہی عجب تھا جو میرے ذہن میں تھا وہ خلیل بھائی نے سنا دیا. چلیں جی, اتنے ہی قبول فرمائے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی, غلام مرتضیٰ بھائی ہیں, آج تو کلام سنا دے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں صدقے جاں. اچھا جی, مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے دعا کا کہا جی اللہ پاک جلد از جلد آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی بات حاضری عطا فرمائے. عمر فاروق بھائی ہیں تلا گنگ سے, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اچھا جی, یہ بھی شعر سننے کی طلب رکھتے ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی لفظ سرور عالم آتا ہو. اس طرف یہ تو ہو گیا نا, یہ والا پلڑا ہو گیا, اب اس طرف باری ہے. سرور عالم جی ماجد بھائی. شعر ہے نا اپنا, اے سرور عالم تیرے سوا کونین میں تم سا کوئی نہیں. سے بنا لیا آپ نے؟ نہیں, یہ ہے میرے خیال سے بنا لیا ہاتھوں ہاتھ. ہاں, ایک اور ہے نا, نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئی. واہ, آگے نور سے اپنے سنا دیں, طرز میں سنا دیں. آگے کا یاد تو کروں پہلے کیا. چلیں آپ یاد کر لیں جی, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مارو بیس مارو دنیا جگمگانے آئے, یہیں تک. اس کے آگے کچھ ہے, غم کے ماروں. خلیل بھائی آپ پہنچا دیں یار. ہاں یہی ہے, یہی غم کے ماروں دکھ یاروں دنیا سینے سے لگانے آئے. چلیں ہو گیا, آپ اوکھیوں سے کھلے ہو جو ہے نا, ہو گیا شعر مکمل. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی. کلام سننا ہے کون سا جی, پھر کے گلی گلی تباہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی. 1000 درود پاک کا تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں جی, جزاکم اللہ فی الدارین. کلام سنا دیں اکوں تنگ مدینے جانے دی. ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, تانگ بھی نہیں لکھا, تنگ لکھا ہوا ہے. اکو تانگ مدینے جانے دی. ٹھیک ہے جی, حالانکہ لفظ ہے جامن دی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں محمد راشد بات کر رہا ہوں اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں نعت سننا چاہتا ہوں. برائے کرم نعت کا کوئی گروپ بھیج دیں. یہ گروپ بیٹھا ہوا ہمارے سامنے, اتنا پیارا گروپ ہے خلیل بھائی. بہت ساری نعتیں ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے جی. اچھا ہمارا جی جی یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں گے تو نعت پروڈکشن دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا یہ چینل ہے, نعت پروڈکشن. آپ وہاں پر وزٹ کیجئے, انشاءاللہ بہت سی نعتیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. مختلف جو ہمارے مدنی چینل کے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں ان کی نعتیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. اچھا جی, حافظ محمد عثمان خان ہیں شیخو پورہ سے. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نعت لازمی سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اور سب گھر والوں کے لیے بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں جی, اور مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک جلد از جلد نصیب فرمائے جی. نہ ہو آرام جس بیمار کو, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی, کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. مظہر حسین اتاری ہیں سرگودا سے. کلام انہوں نے سننا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اچھا جی, ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. ثناء اللہ مدنی ہیں اور دنیا پور سے بات کر رہے ہیں. خلیل بھائی سے درخواست ہے, مجھے ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے
اور بہت زیادہ سستی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جسم میں کبھی کبھار درد رہتا ہے اور کبھی کبھار یعنی درد کی کیفیت رہتی ہے، اس کا علاج کوئی بیان فرما دیں۔ زہیب بھائی ہیں سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب شاہ صاحب کو اور تمام مبلغین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، سب کو جمعہ مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ اچھا جی، والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں جی، اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، مدینہ دیاں پاک گلیاں، منقبت عطار سننی ہے۔ اچھا جی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے رومن اردو متن کا اردو رسم الخط میں ترجمہ۔ اچھا جی، شاید انہوں نے جن سے لیا ہے تو وہ انہوں نے مکمل رسم الخط کے ساتھ بھیجا کہ آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں جی۔ فرحان علی ہیں چمبڑ سے اور درس نظامی کر رہے ہیں، اور جب میں سبق یاد کرتا ہوں تو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج بیان کر دیں۔ اچھا جی، امیر السنت کی منقبت سننی ہے، علاج بتا دیں۔ کہہ رہے ہیں والد صاحب کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور ان کا وزن بھی کافی بڑھ گیا ہے۔ چلیں جی، یہ کچھ میسج تھے، میں چاہوں گا خلیل بھائی کچھ علاج ابھی آپ بیان فرما دیجئے، باقی پھر انشاءاللہ لیتے ہیں آپ سے مزید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے فرمایا کہ گھر میں کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، لیور کا مسئلہ ہے اور سوجن وغیرہ آ جاتی ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے جیسے اس میں دیگر بھی کئی ایک مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں، تو کسی اچھے طبیب کو دکھانا جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ اس سے متعلق میں کچھ پرہیز عرض کر دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے اس مسئلے کو مزید بڑھا سکتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ احتیاط کی جائے۔ مثال کے طور پہ تلی ہوئی چیزیں یا ڈبے کے جوسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تلی چیزیں اور بیکری کے آئٹم، زیادہ مٹھاس، اسی طرح سے بریانی یا تیز مرچ مسالے، پکوڑے، سموسے، پراٹھے، تلی ہوئی چیزیں، بڑے کا گوشت وغیرہ، اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی کولڈ ڈرنک سے گلے میں درد ہو جاتا ہے، اس کا علاج پوچھا جا رہا ہے، تو سب سے پہلا علاج تو اس کا یہی ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک نہ پئیں۔ کولڈ ڈرنک نہ پئیں، بہت مشکل بات بتا رہے ہیں، بہت مشکل ہے کولڈ ڈرنک چھوڑنا۔ اب اس میں دو معنی ہو کولڈ ڈرنک سکتے کی ہیں، جگہ یا کوئی اور بھی تو بیان کر دیں، کچھ اور لے لیں، کوئی اگر شربت لے لیا جائے، لیمو پانی اگر ہو جائے اور تخم لنگا ہو اور اس کیفیت میں اگر پیا جائے تو کیا فرمائیں گے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں موقع میل سے جیسے استعمال کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ کولڈ ڈرنک ہی سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کے اندر آلو بخارا 4-5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، اس کے ساتھ 1-2 املی کے دانے ڈال لیں، 2-3 املی کے دانے، 4-5 آلو بخارا، اس کو رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں، صبح اس کو تھوڑا سا ہاتھ دھو کر اس کو تھوڑا سا مسل لیں، اس کی گٹھلیاں نکال لیں، اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں اور اس کو پی جائیں۔ تھوڑا سا اس میں شہد ڈال لیں یا جو بھی آپ نے مٹھاس اس میں ڈالنی ہے، گڑ وغیرہ، شکر یا چینی کا مشورہ تو خیر نہیں دیا جاتا جی، لیکن بامر مجبوری آپ جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے یہ موسم ہوتا ہے ابھی، جیسے فروٹ وغیرہ کا بہتر انداز تو یہی ہے کہ بندہ اس کو جس طرح یہ ہے اسی طرح کھایا جائے۔ مثال عام ہے تو اس کو اسی انداز پہ کھایا جائے، تو نہ کہ ہم اس کو کسی دوسرے انداز پہ کھائیں۔ مگر یہ کہ اگر آپ اس کو ملک شیک بنانا چاہتے ہیں یا جیسے فالسا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، فالسا ہے، کوئی لسی ہے، لیمو پانی ہے، مختلف چیزیں ہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، یہ پہلی بار میں نے تو نہیں بتایا، جنہوں نے پوچھا ان کو بھی پتہ ہوگا، مگر یہ کہ زبان کا جو ایک ذائقہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا منظور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ کسی ایک بہت بڑے طبیب ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً 40 سال سے جیسے وہ حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، اچھے طبیب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو خود اپنی جیسے طبیعت ٹھیک نہیں کرنی، ان کو زبان سے، اپنی جان سے پیارا زبان کا ذائقہ ہے۔ تو اس لیے یہ ڈاکٹر حضرات کے مطابق اس طرح کے جو بھی ڈرنکس وغیرہ پی جاتی ہے تو وہ ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، جی،
ویسے بھی ہم تقریباً اس کے فیور میں تو کوئی بھی نہیں ہے، جی تو اس سے بچنا ہی مفید ہے، نہ کہ اس کا کوئی حل کیا جائے. اس کا گلے کا درد تو ظاہر بات ہے، گلے کا درد تو آپ کے سامنے ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے، تو اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ اللہ نہ کرے آپ نے نہیں چھوڑا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک نیوز دیکھی تھی کہ ایک شخص نے یہ بیان دیا ہے کہ میں بہت زیادہ اسی طرح کی ڈرنک پیتا تھا اور اس کے گردے فیل ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ تو گلے کا درد تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اللہ نہ کرے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر نہیں چھوڑیں گے تو. مجھے ایک پتہ چلا وہ کثرت کولڈ ڈرنک سے، یعنی جو کولڈ ڈرنک نارمل لی جاتی ہے تو اس سے ان کا معدہ اتنا ڈسٹرب ہوا کہ ان کے منہ سے نا پھر خون آیا کرتا تھا، نہیں اتنا یوں کہیں کہ معدہ ختم ہوا. اور پھر علاج کا سلسلہ ہوا، پھر حکیم صاحب کی طرف بڑھے اور پھر جو حکیم صاحب نے علاج بھی کیا اور ایسا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بالکل کانوں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا جی توبہ میری، کہ مرتے بچے ہیں. تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ لوگ اپنی جان سے زیادہ زبان کے ذائقے کو فوقیت دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی جان کی فکر کریں، اپنی صحت کی فکر کریں. جی مزید. جی اچھا، کچھ افراد ہیں جو رات کو صرف پانی میں لیمو نچوڑ کے لے لیتے ہیں، تو یہ رات میں لینا یا کسی وقت بھی لینا؟ جی اس میں لیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جیسے کھانے کے ساتھ پانی پینے سے طباً بھی منع کیا جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہ لیں، آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں لے لیں. اور لیمو بھی جیسے ایک لمٹ کے اندر لینا چاہیے. اچھا جیسے بہت سارے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ روزانہ جیسے 5-6 لیمو لیتے تھے، اچھا پھر ان کا معدہ خراب ہو گیا. اس میں ایسڈ ہوتا ہے، جی بہت اچھی چیز ہے لیمو، ہاضمے وغیرہ کے حوالے سے بھی مفید ہے، مگر یہ کہ اس کو ایک طریقے کے مطابق لینا چاہیے. تو صبح و شام میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایک طبی طور پہ یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ سب سے اچھا ہونا چاہیے. مثالیں اگر آپ لیتے ہیں، اگر بالفرض 2 روٹی کھاتے ہیں تو وہ صبح ہی کھا لیں، صحیح. اس کے بعد دوپہر میں آپ چاہیں تو 1.5 کھا لیں، اگر رات میں کھاتے ہیں تو وہ 1 پہ آ جائیں. جی نہ کہ صبح آپ نے ناشتہ کیا ہی نہیں، ایسے کام پہ چلے گئے، ایسے ہی آپ جو بھی آپ کا کام ہے اس میں چلے گئے، رات کو آ کے آپ نے ڈٹ کے کھایا اور اس کے بعد سو گئے. تو یہ جو ہے نا طبی اعتبار سے بہت زیادہ نامناسب بھی ہے اور اس سے بہت سارے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے قوت حافظہ کے حوالے سے تھا. قوت حافظہ کے لیے بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مشہور جو چیز ہے، مشہور و معروف، آپ سونف اور مصری اور بادام، اگر شوگر نہیں ہے تو مصری بھی لے لیں، ورنہ بادام اور سونف کو ہم وزن پیس کے اس کو رکھ لیں اور اس کو صبح شام 1-1 چھوٹی چمچ استعمال کرتے رہیں. ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ تقریباً 21 کشمش لے لیں اور 11 بادام، صحیح. اس کو رات کو پانی میں بھگو لیں، صبح بادام کے چھلکے اتاریں اور وہ ساتھ میں کشمش بھی کھا لیں، بادام بھی کھا لیں، چاہے تو اس کو دودھ میں گرائنڈ کر لیں اور چاہیں تو اس میں عرق گلاب میں اس کو بھگو دیں، رات کو عرق گلاب میں بھگو دیں، وہ صبح عرق بھی پی لیں اور یہ بھی لے لیں، تو انشاءاللہ یہ مفید ہے. آملے کا مربع صبح 2 پیس لے سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنی غذا کا خیال رکھیں. بکرے کا گوشت جو ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے، ہفتے میں 1-8 بار اگر وہ بھی استعمال کر لیں، کدو شریف اس میں ڈالیں اور شوربے والا سالن بنا کر ہفتے میں 1-2 بار کھائیں، تو یہ بھی انشاءاللہ جسم کو بھی طاقت دے گا اور دماغ کو بھی طاقت دے گا. پسینے کے حوالے سے تھا. پسینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی غذا اچھی کریں، پانی جو ہے مناسب مقدار میں پئیں، سبزیوں کا استعمال کریں، زیادہ جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں، آلتو فالتو جو چیزیں، زیادہ ہوٹلنگ وغیرہ اس سے بچیں. اور گل منڈی کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہی ہوتا ہے، اس کا کلر لال نہیں ہوتا، وائٹ سا ہوتا ہے، مٹی کلر کا. گل منڈی یہ تقریباً 6-7 دانے یہ لے لیں، 6-7 دانے اناب کے لے لیں، اناب. تو یہ دونوں چیزیں رات کو بھگو دیں، 6-7 دانے، صبح اس کا پانی جو ہے وہ پی لیں تھوڑا گرم کر کے، اس کو چھان کر. تو انشاءاللہ یہ پسینے کے حوالے سے بھی مفید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلدی امراض جو ہوتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ مفید ہوگا. ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو اس کے لیے اپنی غذا پر غور کر لیں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صبح ایک تعداد بچوں کی بھی ہے اور بڑوں کی بھی ہے کہ جو صبح ایسے ہی کام پر چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اسکول مدرسے چلے جاتے ہیں. تو اچھی سی غذا صبح جو ہے اچھا ناشتہ کریں تاکہ آپ پہلے ہی آپ کے 6-7 گھنٹے پیٹ خالی ہے، صبح بھی کچھ نہیں کھایا، پھر کام پہ چلے گئے، تو صبح اچھی غذا لیں گے، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد وہ ہضم ہونے کے بعد وہ جسم کو انرجی دے گی، تو تھکاوٹ وغیرہ انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی. باقی اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ جیسے صبح اٹھ کر 3 سے 4 کھجوریں کھا لیں، صحیح. وہ انشاءاللہ پورے دن کے اعتبار سے روزانہ اگر لیں گے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے. حالانکہ یہ بہت ہی سستا علاج ہے. کھجور کی طرف عام طور سے
بطور تبرک تو جیسے مدینہ شریف سے آئی ہے کہیں اور سے آئی ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی محبت سے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ دستیاب ہوتی ہے، ہم اس کو روزانہ لے سکتے ہیں، جیسے تو روزانہ 3 4 5 کھجوریں بچوں کو دیں، جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر اس کو استعمال کر لیں، صبح 1 کھجور 2 کھجور 3 کھجور بچوں کو خالی پیٹ دیں تو اس سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور انشاءاللہ جو بڑے افراد ہیں ان کو بھی اس میں اچھی خاصی انرجی محسوس ہوگی۔ ویسے نہ کھائیں بچے تو اس کا ملک شیک بنا لیں، بڑا فرد بھی کوئی ملک شیک بنا لیں اس کا، تو انشاءاللہ مفید ہے۔ کچھ فیس بک کے کمنٹس آئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں جی، ایک ہیں قمر علی، کہہ رہے ہیں معدہ میں سوجن ہے، اس کا کوئی علاج بیان کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوکی شریف کا استعمال کریں، چند دن جو ہے دیگر چیزوں کو چھوڑ کر، تیز مرچ مسالے چھوڑ کر سبزیوں پر آ جائیں، لوکی، ٹنڈے، تورئی، شلجم وغیرہ اس طرح کی جو سبزیاں ہیں اس کو آپ استعمال کریں کم مرچ مسالے ڈال کے، چاہے تو 1 آدھ پیس اس میں مٹن کا ڈال لیں جی، یا دیسی مرغی اگر ہو تو وہ ڈال لیں، بس اس طرح کی، یا دلیا ہے گندم کا، جو کا دلیا وہ استعمال کر لیں، ایک ٹائم فروٹ کھا لیں، جی، فروٹ وغیرہ جیسے، اور سبزی جو ہوتی ہے سلاد وغیرہ اس کا استعمال کر لیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ بچی کے سینے میں گٹھلی ہو گئی ہے، اس کا کوئی علاج؟ سینے میں گٹھلی ہے تو کسی اچھے جیسے باقاعدہ کسی طبیب کو دکھایا جائے، اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، مگر ایسے بچوں کو یہی جو آج کل جیسے بچی ہے اب، جیسے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ باہر کے آلو کے چپس وغیرہ جو بنتے ہیں گندے گھی میں، باہر طور سے ایک تعداد ہے جو اس طرح کی بناتی ہے، کوئی معیاری گھی نہیں ہوتے، اور دوسرا اگر معیاری گھی بھی ہو تو بھی جو ہے اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، تو ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ باہر کی چیزوں سے بچایا جائے، گھر کی چیزیں کھلائیں، اور وہ بھی تلی ہوئی چیزوں سے بچائیں، زیادہ چاول سے بچائیں جن کو گلٹی ہے، جی، زیادہ چاول سے اور آلو سے، اس طرح ٹھنڈی چیزوں سے، جی، کولڈ ڈرنک وغیرہ سے، تو انشاءاللہ ان کی گلٹی کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا، اور ان کو خوبانی انگور وغیرہ کثرت سے کھلائیں تو یہ انشاءاللہ اس سے غذائی علاج اچھا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک میسیج ہے حیدرآباد فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں میرا معدہ خراب رہتا ہے، کچھ ہضم نہیں ہوتا، اس کا کچھ علاج؟ دیکھیں معدے کے معاملہ زیادہ تر جو ہے نا بندے کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، کہ جیسے غذا کھا رہا ہے ویسا ہی جو ہے معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے وہ پنجاب میں گیا تو معدہ خراب ہو گیا، کراچی آیا تو ٹھیک ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں پانی میں فرق ہے، کہ اتنا بول دیا جاتا ہے کہ پانی پنجاب کا اچھا ہے، وہاں پر ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، تو وہ بھی پانی پیٹ میں جاتا ہے تو ہی لگتی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہوا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے پہ غور کریں۔ معدے کے حساب سے بہت اچھی ایک دوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کی استعمال کر لیں، اور ایک چھوٹی الائچی اس کے ساتھ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ معدے کے حوالے سے یہ ایک مفید چیز ہے۔ باقی باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھائیں، مگر یہ ہے کہ اپنا کھانا پینا ٹھیک کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہر چیز کو انہوں نے جیسے اذن عام دیا ہوا ہے کہ یہ بھی آئے وہ بھی آئے، یہ بھی آئے وہ بھی آئے، تو ایسا نہیں ہے، ہر شخص کو ہر چیز نہیں چلتی، اور ہر موسم میں ہر موقع پر ہر چیز نہیں چلے گی، بے شک سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر اس کا استعمال موقع محل سے ہوگا۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ اچھی غذا کا سبزی فروٹ وغیرہ اسی طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں تلی ہوئی چیزوں سے بچیں۔ مین جو پرہیز ہوتے ہیں آج کل وہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہربل یا حکیم لوگ پرہیز بہت بناتے ہیں، تو وہی چیزوں سے بچاتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی سے منع ہوتی ہیں، کہ جیسے یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، میدے سے بنی چیزیں ہیں، زیادہ میٹھا ہے، جی، اور جن کو جوڑوں وغیرہ کا درد ہے وہ بادی چیزیں چھوڑ دیں، بادی چیزوں کے اندر بڑے کا گوشت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کلیجی پائے وغیرہ، جیسے میدا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بھی پائے کھا رہا ہوں گا، جی، اب جب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ چیزیں کھائیں کہ جو چیزیں آپ کو ہضم ہونی چاہیے، جی، ہضم ہو جائیں، اس کا زور ہے۔ جیسے ابھی یہی تھا نا، جی، یہی ایک کال جو آئی تھی کہ جی، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے کولڈ ڈرنک سے، اس کا علاج بتائیں۔ کولڈ ڈرنک سے جب پتہ ہے کہ ایک چیز ہمیں نقصان کرتی ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، نہ کہ اس کا حل نکالا جائے، ٹھیک ہو گیا، جبکہ وہ چیز اچھی ہو تو پھر حل نکالا جائے۔ چلیں جی، اچھا ہو گیا۔ بہرحال پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام سیدہ ماحول بخاری ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں عبداللطیف سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ میرا نام زینب ہے، میں عبدالحکیم سے بات کر رہی ہوں۔
حضرت عبداللہ. میں عبداللہ بات کر رہا ہوں اور میں ناروے سے ہوں، اور آج کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ ہے. میرا نام دعا فاطمہ ہے. ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے. میرا نام سعد کلیم ہے. حضرت عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. میرا نام ابوبکر ہے. حضرت عبداللہ. میرا نام مروا فاطمہ ہے. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے. میرا نام جویریہ طاہرہ ہے. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں سب بچوں کو، سب کے والدین کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ویڈیوز آپ 9 بجے سے پہلے بھیج دیا کریں. تاخیر کے ساتھ آئیں گی تو پھر ہم چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اچھا، یہاں پر پیارے پیارے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام لیا بڑے پیارے انداز میں، رضی اللہ تعالی عنہ. بعضوں نے ضاد پڑھا ہے، چونکہ یہ اردو نہیں ہے، عربی میں ضاد ہے اور اردو میں ضاد پڑھا جاتا ہے. تو جب بھی آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ ضاد پڑھیں گے. رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے. جب عربی میں پڑھیں گے تو ضاد پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے تو ضاد پڑھیں گے. ہمارے پاس ایک بڑا پیارا پیکیج ہے، فوڈ اپڈیٹ. آئیے پیکیج کی طرف پڑھتے ہیں. رب کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ، رب کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ، لب پر آپ کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے پھلوں کے بادشاہ کی. جی ہاں، جو کنگ آف فروٹ جسے کہا جاتا ہے، پھلوں کا بادشاہ، چاروں طرف اسی کی بہار ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف مینگو ہی مینگو ہیں، آم ہی آم ہے، کیونکہ بادشاہ ہے اور جہاں بادشاہ ہو وہاں کوئی دوسرا بظاہر نظر آتا نہیں ہے. آج ہم آپ کو آم کے حوالے سے انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے. آم کی اقسام، اس کے فائدے، کہاں پکتا ہے، کیسے آتا ہے، مارکیٹ میں کیسے پہنچتا ہے، اور اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اور کچے آم اترنے کے بعد پکاتے کیسے ہیں اور اس کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. اور آم کھانے کے فائدے کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہاں، اور ایک اور بات، آم کس وقت میں کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں آم بادشاہ ہے کس انداز میں یہاں پر جو ہے وہ راج کر رہا ہے. عبید بھائی ماشاءاللہ یہ بہت سارے آم رکھے ہوئے ہیں، کون سی قسم کے سارے؟ سندھی ہے یہ سارا سندھی ہے. ہاں جی. تو کچے ہیں یہ پکے ہیں؟ کچے ہیں یہ. ابھی کچے کا ہی چل رہا ہے یا پکے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کچے بیچتے ہیں، باقی یہ ماشاخور لے جاتے ہیں، وہ پکا کے بیچتے ہیں اس کو. ابھی تو آم کا موسم ہے، پھلوں کا بادشاہ ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ سجائے ہوئے سارے، ماشاءاللہ بڑی بڑی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. نارملی تو وہ لکڑی کی کریٹ ہوتے ہیں، تو یہ سر ابھی پیٹی کے حساب ہے، یہ کلو کے حساب بیچ رہے ہیں جناب. اچھا، کلو کے حساب سے بیچ رہے ہیں. یہ ٹاپا 20 کلو کا ٹاپا کر کے دیتے ہیں، کلو کے حساب دیتے ہیں.
होल सेल लगाए हुए माल नीचे से लेकर ऊपर तक कल्टी करके देते हैं जनाब। अपनी तसल्ली करे, जो कस्टमर है अपना तसल्ली करे, शॉपर में डाल के भी ले सकते हैं। चले जी, आप मसरूफ हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ बातचीत भी कर रहे हैं आपसे जी। ये अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये भाई पंजाब की दशहरी है, अभी पक गया, वैसे अभी पक गया। ये इसके बागात आपके अपने हैं, यहीं से खरीदते हैं या क्या करते हैं? नहीं, ये ठेके पे होते हैं जी, साल का ठेका होता है। ठेके वगैरह पे जब लेते हैं तो उसका खर्चा वगैरह देते होंगे? हाँ जी, साल का तय करते हैं कि भाई कितने का है, गाड़ियों के हिसाब से। अच्छा, गाड़ियों के हिसाब से होता है कि एक बाग से इतनी गाड़ियां निकलेंगी तो इतना खर्चा होगा। हाँ जी। इसकी पहचान के हमें आज तक पता नहीं चला, चौंसा कैसे पता चलेगा, दशहरी कैसे पता ये चौंसा आपके सामने पड़ा हुआ देख सकते हो, ये देखो, ये चौंसा शक्ल से नजर आ रहा है। अच्छा, ये वाला चौंसा है ना? ये चौंसा है। अच्छा, यानी ये थोड़ा फैला हुआ है यहाँ से, और ये बिल्कुल जो ना वो सीधा सा है। हाँ, ये दशहरी बिल्कुल सीधी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। होती कितनी कहते हैं? फजरी होता है, और फजरी होता है, चौंसा होता है, सुनहरा होता है, देसी होता है, लटोल होता है, दाढ़ी वाला होता है, मूंछ वाला होता है, लंगड़ा होता है, सही है, दशहरी होता है, कलमी होता है। इसकी बहुत किस्में होती हैं। इसका अंदर से जो ना वो सीधा निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि ये मीठा है, और बकिया के अंदर ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये देसी हो गया, ये सरोली हो गया, ये अनवर रटोवर है, छोटा साइज है इसका। नॉर्मली साइज का थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा ये है। अच्छा, बड़ा साइज ये। अच्छा, ये साइज में है, ये थोड़ा बड़ा साइज है। नॉर्मली इतना ये चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नॉर्मल इसका यही साइज होता है। हाँ, ये और ये मजेदार होता है खाने वाला, बहरहाल बच्चों के लिए ये अच्छा है। रेमिया खां का चौंसा खाने वाला होगा। अच्छा जी। अभी रेमिया खां खत्म होगा, फिर मुल्तान और खानगढ़ चल जाएगा। अच्छा, खानगढ़ का भी चौंसा खाने वाला होता है और मुल्तान का भी। अभी तो चल रहे 100 रुपए, 110 रुपए चल रहे सर। 100-110 रुपए। ये 80 रुपए चल, ये 60 रुपए भी चल रहे, 70 भी चल रहे सर। तो ये अपना वहाँ पंजाब से लेकर आते हैं, यहीं से खरीदते बेचते हैं? ये सिर्फ गाड़ियाँ शाहजोर मंगा रहे हैं। यही मार्केट चल रहा है, मार्केट नीचे, आम तो मार्केट नहीं है जी, मार्केट आम पे गिर गया जी। अच्छा, आप पकाते हैं खुद या पके पकाए लाते? नहीं, हम खुद पकाते हैं। ये दशहरी है पंजाब की, अभी ये बिक्री 800-900 रुपए की। अच्छा, 800-900 रुपए का क्रेट होता है? हाँ जी, ये पेटी होती है 800-900 रुपए की। अंदाजन उसमें कितने होते हैं? तकरीबन उसमें पक के तकरीबन 10 केजी रह जाता है। 10 केजी रह जाता है जी। चलें, ठीक हो गया। और ये कच्चा होता है 12 किलो। अच्छा, पक के ये 10 किलो रह जाता है। इसका क्या सीन है पकने के बाद? वजन ये 2 किलो वजन कम करता है। अच्छा अच्छा जी भाई। अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा होता है, जरा बताएंगे? सबसे अच्छा भाई जेड़ा ना सिंध दी सिंधड़ी, पंजाब दा जेड़ा चौंसा। पंजाब दा चौंसा ते सिंध दी सिंधड़ी। लो जी, पंजाब दा चौंसा ते सिंध दी सिंधड़ी जो है, ये सब तो वधिया ते मिठे जेड़े हुंदे ने, मिठाई है जी, मिठाई है। उसकी इतनी सारी किस्में हैं, 8-10 हमने पहले गिनवाई हैं आपको, और अब ये देखें मजीद इतनी दिखा रहे हैं। ये सारी किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। तो जो खालिक आलम ने हमारे लिए इतनी सारी चीजें पैदा की हैं, तो फिर बंदगी का हक यही है कि उसकी बारगाह में झुका जाए, और उसी की हम की जाए, तौसीफ की जाए, और उसी की हकीकी इबादत की जाए जिस तरह करने का हक है। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। मदी चल के नाज़रीन, हमने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है कि आम की अकसाम कितनी है, इसके रेट्स क्या है, और कहाँ से आता है, कौन से इलाके का सबसे अच्छा होता है, कैसे पक जाता है। इसके साथ साथ कुछ तिब्बी फायदे भी हैं। आम जो है वो कोलेस्ट्रोल को कम करता है, इसी तरह मैदे की सफाई करता है। दिल के अमराज वाले जो हैं उनके लिए ये फायदेमंद होता है। जो शुगर वाले हैं उनको ज्यादा आम खाने से एहतियात करनी चाहिए। और आम खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, ये भी हमने आपको शुरू में कहा था, हम बताएंगे। तो आम खाने का बेहतरीन वक्त जो तबीब बताते हैं वो ये है कि या तो नाश्ते में आम को इस्तेमाल किया जाए, या फिर दोपहर के वक्त में। शाम में अगर आप आम का इस्तेमाल करेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगर आम रात में खाते हैं और ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो फिर तो एक तो आपके मैदे में तेजाबियत हो सकती है, सीने में जलन भी हो सकती है, तो लिहाजा एहतियात करनी है। मुतदिल रहें, इत्तेदाल के साथ खाएं, अल्लाह की नेमतें हैं, खाएं और उसका शुक्र अदा करें। अब ये यहाँ तक का हमारा सफर था, अब चलते हैं, आपको स्टूडियो में लेके जाते हैं। शाह साहब आपको क्या बताते हैं? चलें जी, हमारे आतिफ भाई का अल्लाह भला करे जी। गर्मी में जाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में ये रिकॉर्ड करके आते हैं। मैं ये तकसीम भी कर लूँ जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सबसे पहले तो शाह साहब आपकी बारगाह में खलील भाई के साथ आप शेयर करेंगे, और ये इधर बढ़ाते रहते हैं जी। अदनान भाई कबूल फरमाएं हुज़ूर, इंशाअल्लाह साथ साथ तरकीब बनती रहेगी। मैं चाहूँगा खलील भाई आम के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। जब तक आप इरशाद फरमाएं मैं भी इसको माहौल में ले लेता हूँ। इसकी फ़वाइद क्या हैं, कौन से अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को मना भी होगा कि कोई ना इस्तेमाल सकते हैं नहीं इसके हवाले से, और खा सकते हैं तो कितना, ये भी कुछ इरशाद फरमाइए जी। सबसे पहले तो ये कि आपने
آپ نے تنہا ایک پلیٹ لیے، ہمیں دو افراد کو ایک ایک دیے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب کو ڈبل ملتا ہے، یا پھر آپ کو کیا صاحب ہے. خیر اللہ جزاک. دوسری وجہ نہیں بیان کیا آپ نے. دوسری وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہو، کمزوری بھی دور کرتا ہے. خیر شوگر والوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا، شوگر والے بھی اس کو مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں. اور جو نیچرل میٹھا ہوتا ہے، جیسے ایک ہوتی ہے چینی، جی، ایک ہوتا ہے کہ یہ جیسے ایک قدرتی جو میٹھا ہوتا ہے، یہ وہ ایک پروسیس ہونے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ ایک میٹھا زہر ہے. چینی کے بارے میں ایک مشہور ہے یہ چیز. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کو ملائیں گے اس کے ساتھ کہ یہ آم جو یا دیگر جو اس طرح فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے میٹھے اور اس کے میٹھے میں فرق ہے. تو اس کو آپ بالکل لے سکتے ہیں شوگر والے بھی، مگر ایک اعتدال کے ساتھ مناسب اس میں، اور اتنا لیں کہ جتنا ہضم ہو جائے. جیسے ہم اگر ایک پلیٹ ابھی کھا لیں تو شوگر والے کو اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کو اتنا لیں، تھوڑا تھوڑا لیں کہ جس طرح وہ ہضم ہو جائے. اور شوگر والے کے لیے ایک مناسب اس میں مشورہ یہ ہے کہ جب آم لیں تو اس کے ساتھ جامن بھی ساتھ میں لے لیں. شوگر والا؟ جی، کیونکہ جامن جو ہے وہ شوگر والوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے اگر تھوڑا سا آم کا جوس لے رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جامن کا گودا بھی شامل کر لیں، تو ان کے لیے مزید یہ مفید ہو جائے گا ان معنوں میں. باقی آم تو خیر ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کا جو درخت ہے، اس کے پتے، اس کے چھال، اس کی گٹھلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بھی استعمال میں آتا ہے مختلف امراض میں. اور اس کی چھال کی جیسے کلیاں وغیرہ کی جائیں تو منہ کے جو امراض ہوتے ہیں مسوڑے وغیرہ کے، اس کے حوالے سے مفید ہے. باقی ایک تعداد ہے جن کو یہ ہوتا ہے کہ کمزوری ہے، بچے کمزور ہیں، جیسے ان کا ویٹ کم ہے، تو مختلف وہ دوا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جیسے آج کل اس کا آم کا مینگو کا موسم ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے جو بھی طریقہ کار جیسے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے اس کو پہلے اچھے سے دھو لیا جائے. سب سے بہتر یہ ہے کہ درخت کے پکے ہوئے آم استعمال کیے جائیں. پھر اگر وہ ظاہر بات ہے ہر کسی کو وہ دستیاب نہیں ہے، تو اب جو ہمیں ملتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پہلے دھو لیں، تھوڑا پانی میں بھگو کے رکھیں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں پکانے کے لیے مختلف کیمیکلز جو لگائے جاتے ہیں اس سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے. اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے تو بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں جن کا ویٹ کم ہے، کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اسی طرح سے جب یہ کچا ہوتا ہے، اس کا کیری وغیرہ جسے کیری کہا جاتا ہے، کچا آم ہوتا ہے، اس کا بھی جیسے جوس وغیرہ بنایا جاتا ہے، شربت بنایا جاتا ہے جو لو وغیرہ کے لیے گرمی کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک مرض ہے جس میں رات کو نا بعض لوگوں کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے. تو اس مرض میں بھی اس میں وائٹامن اے ہوتا ہے، وائٹامن سی ہوتا ہے، تو اس حساب سے بھی یہ ان لوگوں کو مفید ہے. انشاءاللہ ان کی جو رات کو دیکھنے میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس میں صحیح نظر نہیں آتا، رات میں ٹھیک نظر آتا ہے. جی الگ الگ جیسے معاملات ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ہوگا یا یہ صرف رات والوں کے لیے؟ ان کے وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مین اس نے کمزوری کو دور کرنا ہے اور مختلف وائٹامنز جو باڈی میں کم ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. خیر اس کے لیے خاص طور سے بیان کیا. اسی طرح سے بعض کو خون کی کمی ہوتی ہے تو خون کی کمی والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہے. بعضوں کا جیسے معدہ کمزور ہوتا ہے وہ بھی اگر چاہیں تو جیسے آپ آم کھا رہے ہیں بھی تو اس پہ سونٹھ جو سوکھی ادرک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس پہ چھڑک لیں. صحیح. تو یہ انشاءاللہ مزید جو ہے نا معدے کے حوالے سے مفید ہو جائے گا. تو باقی بھی اس کے بے شمار جیسے فوائد ہیں. مین یہی ہے کہ جیسے کمزوری کے اعتبار سے اس کو استعمال. اس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ گرم ہوتا ہے. اچھا. گرم بھی ہوتا ہے، تر بھی ہوتا ہے، جیسے میں تراوٹ بھی ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ اس کو اگر ایسا نہیں ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا گرم ہوتا ہے لونگ، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں لونگ، وہ اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. یہ اس تاثیر کا اس انداز پہ اس طرح کے گرم نہیں ہوتے کہ جس کو لوگ بہت زیادہ گرم سمجھیں. گرم تر وغیرہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو اس میں تراوٹ بھی ہوتی ہے، کچھ گرمی بھی ہوتی ہے. خیر یہ طبی ایک بحث ہے، مگر یہ کہ اس کو ایسے لوگ کہ جن کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں. اور جن کو جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ گلٹی ہے کسی کو، جن کو سردی زیادہ ہے، جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، یا ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، یا جسمانی کمزوری ہے، مختلف ہڈیاں کمزور ہیں، تو وہ سب اس کو لے سکتے ہیں. صحیح.
اچھا رات کا آم کی چٹنی بناتے ہیں، آم کی چٹنی بناتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، آم کا اچار بھی ہوتا ہے، آم کی چٹنی بھی ہے موقع محل سے، مگر یہ کہ جب آم کچا ہوتا ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے، پکنے کے بعد اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ صحیح، اس کے فوائد ہیں، لیکن ہر کسی کو آم کا اچار جیسے کثرت سے اگر وہ کھائے کہ اس کے فوائد ہیں، وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو کہ آم کے گودے سے حاصل ہو رہے ہیں پکنے کے بعد۔ آم کچھ فرمانا ہے؟ کچھ آپ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی عاطف بھائی نے ہمارے بیان کیا، رات کو زیادہ کھانے سے پرابلم ہو سکتی ہے جی، اور تو رات کو جیسے ان کا عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ رات کو نہ صرف آم بلکہ کچھ بھی اگر کثرت سے زیادہ کھایا جائے جی، تو وہ پھر اس کے بعد عموماً رات کو یہی ہوتا ہے کہ سونا ہوتا ہے انسان نے، تو کوئی 2 گھنٹے بعد سو جاتا ہے، کوئی 3 گھنٹے بعد سو جاتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد یہ ہضم ہونا یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا اگر ہے تو آپ نے اچھے سے تو اس کو دوپہر میں کھائیں، صبح میں کھائیں یا شام میں کھائیں، کہ سونے اور کھانے کے درمیان 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی سیرت ہے۔ میں چاہوں گا ماجد بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قرآنی صفات ہیں، یہ چند ایک قرآنی صفات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کئی اوصاف عطا فرمائے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چند باتیں تو ہم نے یہاں پر سن لی ہے جن کے بارے میں، جیسا کہ خوبصورت آواز کا جو وصف ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس کے علاوہ جو ایک مشہور آپ سے متعلق ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی وہ تھی زبور شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب آپ پر نازل فرمائی، تو اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ ان الفاظ کے ذریعے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا فرمانے کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کو زمینی جو خلافت ہے، جو نیابت ہے، وہ عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ جی، اسی طرح نبوت اور حکمت، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، جیسا کہ ابھی آیت مبارکہ بھی یہاں پر تلاوت ہوئی تھی جس میں جالوت کے قتل کرنے کا جو واقعہ تھا، وَقَتَلَ داوود جالوتا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، ملک اور حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور وہ سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو چاہا وہ سکھا دیا۔ اب اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو زرہ بنانے کا جو علم عطا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، لوہا گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ کا ایک وصف قرآن میں یہ بیان ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ نرم پڑ جایا کرتا تھا، یہ آپ کا معجزہ بھی تھا۔ تو اسی طرح کے اوصاف جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں چاہوں گا حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے شاہ صاحب کچھ ذکر فرمائیں۔ ترمذی شریف کی میں حدیث پاک موجود ہے جی کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو ایک دفعہ ذکر کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت عبادت گزار انسان تھے، یعنی آپ کی عبادت گزاری کو نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پر نور
شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے۔ تو صوم داؤدی، ٹھیک ہے نا، ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھا، اگلے دن پھر روزہ نہیں رکھا۔ تو اس کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ طریقۃ امیر اہل سنت خاتم عالیہ نے نفلی روزوں کے فضائل کے حوالے سے فیضان سنت کا پورا چیپٹر بھی لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، برکتیں ملیں گی۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کا ایک عبادت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوتا، یعنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ اس وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہوا تو پھر آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے پڑھنی ہے۔ یوں ٹائم ایسا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ گھر کے اندر عبادت کا سلسلہ جاری و ساری تھا، نماز کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ظہر نصیب کہ اس کو مدنی چینل کے ناظرین ہم سب اس کو اپنا لیں، ہم بھی کچھ ایسا سسٹم گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کے رکھیں ہیں، بچوں کو ترغیب دلائیں، نمازوں کا ذوق، تلاوت قرآن پاک کا ذوق، درود پاک کا ذوق و شوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا ذوق و شوق گھر میں بچوں کو ترغیب بھی دلائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا بھی سلسلہ رکھیں کہ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنایا اور یہ روایت ہم تک پہنچی۔ اچھا، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، یہ ترغیب کے حوالے سے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ پاک کے مؤذن انہیں کہا جاتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول بھی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے، چھوٹے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ دوران سفر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ ابھی کم سنی کی عمر اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے، بہرحال مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے نقالی کرتے ہوئے نا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی پیاری جو ہے وہ سریلی آواز کے اندر اذان دیا کرتے تھے، تو ان کی نقالی کی، انہوں نے نقل اتاری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ جو اذان کہہ رہے تھے نا، ایسی اذان کہو۔ اب وہ تو نقل اتار رہے تھے، بہرحال جو کچھ بھی ان کو یاد تھا انہوں نے اذان کہنا شروع کی۔ آقا علیہ السلام نے بیچ بیچ میں جہاں جہاں وہ بھولتے تھے، اٹکتے تھے، سمجھ لیں آپ نے تربیت فرمائی ان کو، جو ہے وہ ان کی تربیت کی اس حوالے سے۔ بہرحال اذان وغیرہ مکمل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے سونے کی تھیلی، سونے سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال کی محبت اور چاہت اور ایک حوصلہ افزائی، ایک محبت بھرے لہجے نے الحمدللہ ایسا متاثر کیا کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مکہ پاک میں باقاعدہ سمجھے کہ اذان کہنے کے لیے مقرر فرمایا۔ تو آپ یہاں پہ غور کریں، بچپن سے ہی شاہ صاحب جو آپ توجہ دلا رہے ہیں نا، بچپن سے ہی اگر ہم تربیت کا سلسلہ شروع رکھیں گے اور دینی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی برکات ضرور ہمارے بچوں کو نصیب ہوں گی۔ اور ہمارا یہ جو پروگرام بھی ہم نے بچوں کے حوالے سے شروع کیا، جو ہمارے پاس ویڈیوز بھی آتی ہیں، اس میں بھی ایک مین مقصد ہمارا یہی تھا کہ ان دنوں چھٹیاں ہیں، بچے گھر میں ہیں، تو چلیں یہ ایک سبق ہم دیں گے، دینی سبق ہے، دینی ماحول کے ساتھ اللہ نے چاہا اٹیچ رہیں گے نا، دین سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں
حاصل ہوں گے، اور یہ بچپن میں جو چیز یاد ہوتی ہے یہ دیر پا یاد رہتی ہے، یعنی بڑی عمر تک پھر یہ یاد رہتی ہے. اور کچھ چیزیں اچھے اخلاق جب بچوں کے اندر پیدا کر دیے جائیں، بچوں کے اندر اچھی صفات پیدا کر دی جائیں، وہ بڑے ہوتے ہوئے بھی پھر انہی اچھی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اچھی صفات کے مالک بنے رہتے ہیں. یہ والدین کا ایک میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول ہے کہ اگر وہ یہ ادا کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی میں چاہوں گا عمر مبارک کے حوالے سے اور آپ کا جو وصال ہے اس حوالے سے کچھ ذکر فرمائے. شاہ صاحب، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے متعلق مشہور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی جو اولاد ہے اس کو ظاہر فرمایا. یہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ارواح میں سے ایک روح کو دیکھا اور وہ آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پوچھا، مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ جی ان کی عمر 60 سال ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ آدم علیہ السلام کو پسند آئے، بہت بھلے معلوم ہوئے، بہت اچھے لگے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری عمر کے 40 سال نہ میرے بیٹے داؤد کو عطا فرما دے. اللہ کریم نے عطا فرما دی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری عمر میں سے 40 اس کو دے دے. اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا بھئی آپ کی تو 1000 ہے، 1000 سے اوپر ہے اور ان کی اتنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کی عمر دوسرے کو نہیں لگ سکتی. لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضا یہ تھی تو اللہ کریم اس کو پورا فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک میں 40 سال ابھی باقی تھے، وہ 40 جو آپ دے چکے تھے تو عمر مبارک پوری ہوگی. تو ملک الموت جو تھے وہ حاضر خدمت ہوئے کہ حضور عمر مبارک جو ہے وہ تمام ہو چکی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی میری عمر کے بھی 40 سال باقی ہیں. تو حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور وہ 40 سال آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا مقام و مرتبہ، یہ با اختیار ہوتے ہیں، رب کے پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ 40 ادھر دیے ہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بھئی 40 ادھر بھی دے دو اور ادھر بھی 40 پورے کر. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال ہوئی اور جناب آدم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی اللہ کریم نے وہ 40 سال ادھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو عطا فرمائے. یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو ہے وہ ان کا مقام و مرتبہ. پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 100 سال ہوئی تو اب آپ بڑے جو ہے نا غیور تھے. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ گھر میں ہی آپ کا وصال مبارک ہوا. تو 100 سال کی عمر کے اندر جو ہے آپ کا وصال مبارک ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے شہزادے ہیں، جو پرندے تھے انہوں نے آپ کی جو ہے وہ جو جنازہ تھا اس پر سایہ کیا اور ایسا سایہ کیا کہ دن میں اندھیرا ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک ایک پر جو ہے نا وہ سمیٹ لو. پرندوں نے ایک ایک پر سمیٹا تو اس سے کچھ روشنی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں. کل کا سبق کیا جی سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا نام ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان کا نام کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان کا نام حضرت سیدتنا آمینہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے
शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद साथ हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब वस्फ हुए लाजवाब वस्फ हुए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे तुमको जो राज़ी करे तुमको जो राज़ी करे ठीक होना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक होना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों खुले आँख सुन ले आला कहते कहते